अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे द लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बारे में। क्या अगर हम उसकी शख्सियत को स्कैन कर पाएं तो वो हमें हेल्प करेगा कि हम प्रोफेशनल क्रिकेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएं? क्या अगर हम उसकी टेक्निक को समझ पाएं तो ये हमारे लिए मददगार होगा कि जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में बैटिंग कर रहे हो अगेंस्ट 140 150 प्लस, तो वो हमें हेल्पफुल साबित होगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होने लगा है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट जो न सिर्फ क्रिकेट टेक्निक के हवाले से हमें बताएंगे बल्कि जो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम है उसके हवाले से भी बताएंगे, स्पेसिफिकली तेंदुलकर को सामने रखते हुए द लेजेंड। मैं बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर मसरूर साहब। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि तेंदुलकर की जो लाइफ है और जो हमारी लाइफ है उन दोनों में क्या बुनियादी फ़र्क है कि हम जान पाएँ कि हम उसकी जो रूटीन लाइफ रही है, जो उसका लाइफ स्टाइल रहा है, उसमें और हमारे लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क है जिसको हम निकालने की कोशिश कर पाएँ। शुक्रिया माजिद, मैं और आप जो हैं हम उम्र हैं और इत्तेफाक से सचिन रमेश तेंदुलकर भी हमारे हम उम्र हैं। ही इज़ 49 years of age, so are we। और हम जब सचिन तेंदुलकर हमारा लाइफ टाइम है, ठीक है। एक तो पहले तो ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी, मैं बहुत से लोगों के बारे में या किसी ख्याल के बारे में कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी। सचिन वो आइकन है, वो क्रिकेटर है, वो सेलिब्रिटी है, वो रिवर्ड एडोर्ड वर्शिप्ड एक गॉड है जो जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं। क्रिकेट का गॉड, क्रिकेट हो, यस, ऑब्वियसली नो नथिंग ब्लास्फेमस अबाउट इट, प्लीज टेक इट प्लेन। और मतलब है कि अगर क्रिकेट एम्पायर है तो उसका एम्परर सचिन है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर क्रिकेट जंग है तो उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सचिन तेंदुलकर। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अगर क्रिकेट यूनानी ग्रीक माइथोलॉजी है तो उसका ज़ेउस सचिन तेंदुलकर। वाह 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 जी वाह, तो माशाल्लाह। मतलब है कि मतलब हम इस बात को पहले अंडरस्टैंड कर लें कि तेंदुलकर असल में क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर कौन है ताकि हम उससे सीख पाएं। और मैनी इजीली द बिगेस्ट आइकन ऑफ दिस ब्यूटीफुल गेम। अगर ये गेम की पूरी तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत वो सचिन रमेश तेंदुलकर है और शीयर नंबर्स आर देयर। हमारे ख्यालात, परसेप्शंस, तासुरात को छोड़कर शीयर नंबर्स आर देयर टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, दिस असर्टिव स्टेटमेंट, एंड व्हिच इज शीयर नंबर्स। बॉय, किसी ने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन्स नहीं बनाए, किसी ने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा सेंचुरियां नहीं बनाई, किसी ने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा ओडीआई की पहली डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर है। चले हम तो टेस्ट क्रिकेट से शुरू करेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के तकरीबन 16,000 रन्स वो सचिन तेंदुलकर है। और मतलब डॉक्टर साहब हम समझते हैं कि एक बंदा टैलेंटेड है और वो पैचेस में परफॉर्म करता है, मतलब 50 की एवरेज तो है उसकी, लेकिन जो मैच विनिंग इनिंग्स हैं या जो जब किसी क्वालिटी बॉलिंग अटैक के खिलाफ जब मैच आता है तो वो कुछ थोड़ा सा, लेकिन तेंदुलकर में हम ये चीज़ नहीं देखते। एक तो उसे फिटनेस का कभी प्रॉब्लम शायद नहीं रहा, दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी जो है ऑल फॉर्मेट के अंदर वो अनबिलीवेबल रही है। उसके पीछे जो माइंड था वो क्या था, जो रूटीन लाइफ उसने तय की बनाई हुई थी अपने लिए, जो उसकी क्रिकेट से जो मोहब्बत थी वो क्या थी? देखिए माजिद, आप हमारे हज़ारा डिवीजन के सबसे कामयाब बैट्समैन। बहुत शुक्रिया। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, इसलिए आप जो बोल रहे होते हैं आप जानते हैं क्योंकि यू वर देयर। यस, ये बहुत आम है ना कि यू वर देयर। यस। तो आपने 3 रोज़ा 3 डेज मैच खेले होंगे जी। जब 3 रोज़ा मैच जिसमें हर दिन 90 ओवर्स होते हैं, जी। 3 दिन के बाद आपकी सारी टीम जो है वो थकी हुई टूटी हुई होती है। ठीक है जी। कि वो इतना वो है टैक्सिंग है, इतना वो मतलब उसका बॉडी के ऊपर वो है। और फर्स्ट क्लास मैचेस 4 डेज के होते हैं, 4 days, इवन लॉन्गर। चलो 3 डेज 4 डेज जो एक्सर्शन है जो। अच्छा, हाँ जी।
آپ ایک کرکٹ کو سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جو کرکٹر یہ کہے یا جس کرکٹر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے 100 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں, Unbelievable. تو ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں نا, Unbelievable. ہم اس کہتے ہیں نا کہ یہ عظیم لیجنڈ ہے, یہ کہتے ہیں 100 ٹیسٹ میچوں پر. سچن رمیش ٹنڈولکر نے 200 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں. واو. اور اگر فٹنس لیول کی بات ہوگی تو یہ 200 ٹیسٹ میچ فٹنس کے بغیر آپ کھیل سکتے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. اوکے فائن. بور کیوں نہیں ہوا؟ بور, یہ اس سوال کو انڈرسٹینڈ کریں آپ. ریپیٹیشن رہی ہے تھرو آؤٹ ہز کیریئر, اور ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ جب کرکٹر بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ آخری میچ بھی اسی فوکس کے ساتھ, اسی پیشن, اسی محبت کے ساتھ کھیلا. وہ جو آپ کہتے ہیں نا جو بور ہوتا ہے, اس کے لیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں برنٹ آؤٹ ہو جانا. برنٹ آؤٹ ہو جانا. سچن برنٹ آؤٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سچن کے تھوڑے سے دماغ کے اندر آپ جائیں, اگر سوچنے کی کوشش کریں, اس کو اینالائز کرنے کی, سچن میں کلیئرٹی آف تھاٹ ہے. ایک یاد رکھیے گا, کلیئرٹی آف تھاٹ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے یہ ڈاکٹر مسرور قاسم کی طرف سے. اوکے جی. تو سب سے پہلے مشکل گفتگو کرنے سے پہلے ایک آسان سا جملہ بولتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اٹس آل ان دی ہیڈ. اوکے. جو کرکٹ جو ہے نا وہ مور دین 80-85% جو ہے وہ دماغ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. باقی تو وہ جو جسم ہے, جو پیریفرل وہ ہے, جو لمز ہیں, جو ٹانگیں ہیں, وہ سارے تو سینٹرل نروس سسٹم کی کمانڈز کو فالو کرتے ہیں نا. تو اصل میں اٹس آل ان دی ہیڈ بیسیکلی. تو سچن ٹنڈولکر کے اندر کلیئرٹی آف تھاٹ. ڈاکٹر صاحب, میں اپنے جو کرکٹ 24/7 کے دوست ہیں ان کے لیے آپ کو روکنا چاہوں گا ود ڈیو ریسپیکٹ. جی. کلیئرٹی آف تھاٹ پہ تھوڑی سی بات کریں. یہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہے کیا؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ینگسٹرز ہیں اور جو کرکٹ فین ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں ہم نے کہا کہ وہ بور نہیں ہوا اور 200 ٹیسٹ کھیلا, لاسٹ ٹیسٹ میں بھی وہی فوکس, وہی کنسنٹریشن. اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ وہ اس لیے بور نہیں ہوا کہ اسے کلیئرٹی آف تھاٹ حاصل تھی. تو یہ ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی, کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہے وہ سچ کا نام ہے. اس کا اپوزٹ جو ہے وہ جھوٹ ہے. کلیئرٹی آف تھاٹ کھرے پن کا نام ہے. کھرے پن کا. واہ 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 واہ. اور اس کا اپوزٹ ہے منافقت. اوکے. اچھا, کلیئرٹی آف تھاٹ سے مراد اس کی ہمبلنس اور ہیوملٹی اور انکساری ہے. واہ واہ. وہ ٹنڈولکر اپنی ساری لائف میں گاڈ بنائے جانے کے باوجود ہمبل رہا, انکساری تھی اس میں, عاجزی تھی اس میں. واہ جی واہ. آسٹریلیا کے خلاف ڈبل سینچری ماری ہے تو جو ریسٹ کر کے وہ دوبارہ نیٹس میں پہنچ گیا ہے. اوکے. وہ نیٹس میں پہنچے. آسٹریلیا کے خلاف بہت سے ملکوں کے لوگ اگر سینچری مار. ڈاکٹر صاحب, بڑی انٹرسٹنگ سٹیج پہ آپ لے آئے ہیں اور مزہ آنا شروع ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کلیئرٹی آف تھاٹ سچ ہے, آنیسٹی ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ایسے ہی آنیسٹی ہے. ہمارے کرکٹرز میں کبھی وہ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جو سولوشن دیجیے گا. مطلب ہمیں انفارمیشن نہیں چاہیے, ہمیں سولوشن چاہیے. آپ جیسا بندہ آج کرکٹ 24/7 کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے, ہمارے لیے عزت کی بات ہے. آپ کی مہربانی. اور ہمیں سولوشن دیں کہ کلیئرٹی آف تھاٹ, سم ٹائمز ہم اس کو اگر اس کے اپوزٹ اور اس کو دونوں کو مکس کریں تو اس کو مکسڈ ایموشنز کہتے ہیں. کبھی ہم بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں, کبھی ہم کوچ نے کچھ کہہ دیا, لاسٹ پرفارمنس اچھی ہونے کے باوجود ریکگنائز نہیں کیا گیا, تو ہم مکسڈ ایموشنز کا شکار ہو جاتے ہیں. سلوشن دیجیے ڈاکٹر صاحب. سلوشن یہ ہے کہ اپنے ساتھ بھی سچ بولو اور جس سے بول رہے ہو اس سے بھی سچ بولو. سلوشن یہ ہے کہ آنسٹ, اپنے ساتھ بھی آنسٹ ہو اور لوگوں کے ساتھ بھی آنسٹ ہو. سلوشن کردار کی سالمیت ہے. سلوشن ماشاءاللہ انٹیگریٹی ہے, انٹیگریٹی کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے اس جملے نے ہمارے کرکٹ 24/7 کے جو بننے کی وجہ ہے اس کو ڈسکرائب کر دیا. ڈاکٹر صاحب, میں کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی ایفرٹس ہیں, یہ ایک جملہ کردار کی سالمیت, یہ ایک جملہ ان پہ بھاری ہے. کردار کی سالمیت سے مراد یہ ہے کہ کرکٹ صرف گراؤنڈ میں نہیں ہو رہی,
آپ جہاں جہاں پہ موجود ہیں آپ کو با کردار ہونا چاہیے, آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے, آپ کو سچ ہونا چاہیے. آپ جب ٹریننگ کر رہے ہیں آپ کا فوکس ہونا چاہیے. آپ جب نیٹس میں ہیں آپ کی توجہ گرنے نہ پائے کسی بھی وجہ سے. آپ کو سچ بھی بننا پڑے گا, آپ کو آنیسٹ بھی بننا پڑے گا. تو آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے جہاں پہ آج ٹنڈولکر ایک منزل کی طرح آپ کا انتظار کر رہا ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اس امید کے ساتھ کہ یہ جو سیریز آپ کی وجہ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ چلتی رہے گی, اور ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں ہم آپ سے ٹنڈولکر کو سامنے رکھ کے بہت کچھ لے پائیں گے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا. So very kind of you. Thank you. Pleasure is mine. Pleasure is all mine.